تھی۔ اس دور میں ماں کو بیچا جاتا تھا۔ 3 سگے بھائی انہوں نے اپنی سگی ماں کو بیچا۔ کتنے درہم میں؟ 9 درہم میں بیچا، اور تینوں نے بٹوارہ کر لیا، 3 درہم اپنے پاس رکھ لیے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آج یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے۔ اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہن اور بھائیوں کا حصہ مقرر فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا جب سورہ نساء شروع ہوئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے بارے میں بتلایا تھا، آیتیں نازل ہو رہی تھی، اور پھر بیچ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بھائی بہن کا حق اور پڑوسیوں کا حق، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے حقوق سورہ نساء میں بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ نہیں، معبود نہیں، بلکہ وہ بندے ہیں، وہ رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خالقیت، مالکیت بتلائی کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر حکومت صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، آسمان پر حکومت اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ایک میسنجر بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اے لوگو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی مان کر چلو، اس پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا، وہی سورہ نساء کی جو پہلی آیتوں میں آیا تھا، دوسری آیت میں آیا تھا اور شروع میں آیا تھا، وہی حقوق اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے وہ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، آیتیں نازل ہوئی ہیں، صرف اس میں ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ گھریلو زندگی اور باہر کی زندگی کیسے اختیار کرنی چاہیے آدمی کو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ ارشاد فرمایا، یستفتونک، اے نبی جی علیہ السلام، یہ آپ سے معلوم کرتے ہیں، یہ آپ سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، اللہ تمہیں بتلا رہا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کیا چیز ہے؟ کلالہ اس کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، یعنی نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو۔ کلالہ اس عورت کو کہتے ہیں یا اس مرد کو کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں، یا فتویٰ دیتا ہے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ هلك ليس له ولد وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر کوئی مرد
ہلاک ہو جائے، مر جائے، اور وہ کلالہ ہو، اس کا نہ باپ ہو، نہ دادا ہو، نہ پردادا ہو، اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو. انہی امرؤن ہلک، اگر کوئی شخص مر جائے، ہلاک ہو جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے کوئی بیٹا نہ ہو، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک بہن ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کو ترکے میں سے، تمام ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا. اس کی ایک بہن ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اور دادا پردادا بھی نہ ہو، اور اس شخص کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، تو اس کی ایک بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر مرنے والی عورت ہو اور اس کے کوئی فروع نہ ہو، یعنی اس کا کوئی باپ دادا، اس کی اولاد نہ ہو، تو اس کے بھائی کو، اور اس کا بھائی ہو تو اس کے بھائی کو بھی اس کی وراثت ملے گی. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اور اگر مرنے والے کی دو بہنیں ہوں، مرنے والے کی دو بہنیں ہوں، اور مرنے والا کون؟ کلالہ، یعنی اس کے ماں باپ نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو. کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ نہ ہو اور جس کی اولاد نہ ہو، اور اس کی صرف دو بہنیں ہوں، تو فرمایا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اس کو 2 ثلث ملے گا، ان بہنوں کو 2 ثلث ملے گا. یعنی تمام ترکے میں سے، جائیداد میں سے، مال میں سے 2 ثلث ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرنے والے کے کئی بھائی ہوں، کئی بہنیں ہوں، رجالا و نساء، کئی سارے بھائی ہوں اور کئی ساری بہنیں ہوں، تو فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اس کے بھائی کو 2 عورتوں کی برابر، 2 بہنوں کی برابر حصہ ملے گا. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیے ہیں، ان تضل، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تم گمراہ نہ ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام بیان کھول کھول کر دیے. نبی پاک علیہ السلام سے یہ معلوم کیا گیا، یہ سوال معلوم کیا گیا، استفتاء لیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں فتویٰ دیجئے، اگر کلالہ ہو، یعنی ایسا مرد ہو یا ایسی عورت ہو جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو، تو اس کی وراثت کے بارے میں کیا حق ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور یہی سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی نے جواب بعد میں دیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج کر یہ آیتیں نازل فرما دی کہ کلالہ کا حکم یہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا انسان کے اوپر اتنا بڑا حق ہے کہ ہمارے جسم کے بال اتنے نہیں ہیں جتنا ہمارے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے. ہر چیز میں اب آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو بنانے کا اور آپس میں انتشار نہ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے جو حقوق ہے، وراثت ہے، اس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اور اسی سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھائی جو سگے بھائی بہن ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی کا 2 حصے اور بہن کے 1 حصہ ملے گا. بیوی کا بھی حصہ بتلایا، شوہر کا بھی حصہ بتلایا. اللہ تک کے رسول علیہ السلام نے اتنے حصے بتائے کہ اگر انسان ان حصوں پر عمل کر زندگی گزارے گا تو آپس میں انتشار سے بچ جائے گا، آپس میں نفرتوں سے بچ جائے گا، اور اس کے لیے راہ حق کی ہموار ہو جائے گا، راہ حق اس کے لیے ہموار ہو جائے گا، سیدھا راستہ اس کے لیے ہموار ہو جائے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضل، ہم نے یہ تمہارے سامنے یہ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان تضل، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا بھی حق ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے ایک بات سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، میں خود ہی خود مسکراتا ہوں، اور ایک بات مجھے بہت زیادہ غمگین کر دیتی ہے.
اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا زمانہ جاہلیت میں جب ہم ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اے اللہ کے رسول میں سفر پر جا رہا تھا، میں نے سفر کا توشہ بانا، تھیلا بانا، سامان پیک کیا، میں نے سوچا کہ سفر بہت طویل ہے، بہت لمبا سفر ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا معبود بھی اپنے ساتھ رکھ لوں۔ میں نے ایک پتھر کا بت اٹھایا اور اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ جب میں نے تھیلا اٹھایا تو تھیلا بہت بھاری اور دشوار گزار سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا۔ اللہ کے رسول میں نے اس تھیلے میں سے اس معبود کو نکالا اور میں نے آٹا گونا، اور آٹا گوننے کے بعد ایک معبود بنایا، مورتی بنائی اور اس کو سکھایا، اور جب وہ ہلکا ہو گیا اسے تھیلے میں ڈالا اور میں سفر کے لیے نکل گیا۔ جب سفر بہت زیادہ طویل ہو گیا، کھانے کا توشہ سب ختم ہو گیا، 2-3 دن گزر گئے، میں فاقے سے تھا، میری کمر جھک گئی تھی اور حلق خوش ہو گیا تھا، اتڑیاں اکڑ گئی تھیں۔ کہا اللہ کے رسول میں نے سوچا آج میرا معبود کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ میں نے وہی بت نکالا اور پانی میں بھگویا اور آٹا گوندا، اور آٹا گوندنے کے بعد روٹی کھا لی، وہ معبود کھا گیا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں معبود کو چبا رہا تھا، یعنی روٹی چبا رہا تھا، تو وہ میرا معبود جس کو میں نے معبود سمجھ رکھا تھا، جس کی میں پوجا کرتا تھا، وہ مجھ سے کچھ کہنے کا لائق نہیں تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ اور دوسرا، اور مجھے اس بات پہ بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے معبود کو کھا لیا۔ اور دوسرا، جب میں طویل سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی کے پیٹ میں ایک حمل تھا، اور جب میں چلا گیا تو اس کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور میں اتنے لمبے سفر پر گیا تھا کہ 7-8 سال کے سفر پر تھا، کیونکہ مجھے کاروباری سلسلے میں کمانا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اللہ کے رسول جب میں 7 سال کے بعد واپس آیا، دیکھا کہ میں نے گھر کے دالان میں ایک بچی کھیل رہی تھی۔ زمانہ جاہلیت تھا، ابو جہل کا دور تھا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ تمہاری بیٹی ہے، جب تم گئے تھے حمل وضع ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں یہ بیٹی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کہ اسے مارا کیوں نہیں؟ اس وقت ہی درگور کر دیا ہوتا، اسی وقت اس کو مار دیا ہوتا۔ اب میں لوگوں میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں لوگوں کے سامنے کس طریقے سے جاؤں گا؟ تو اللہ کے رسول میں نے اس کو لیا، صبح کے وقت نہلایا دہلایا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو گھما کر لے کر آؤں، ماما کے گھر گھما کر لے کر آؤں، اور میں جنگلوں میں نکل گیا، میں گڈھا کھودتا تھا اس کو درغور کرنے کے لیے، وہ بچی میرا ساتھ دیتی تھی، گڈھا کھودتی تھی، اور جب میرے ماتھے پر پسینہ آتا وہ بچی صاف کر دیتی، میرے ہاتھ گندے ہوتے تو وہ بچی صاف کر دیتی، لیکن میرے دل میں کفر تھا، میرے دل میں نفاق تھا، میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اے اللہ کے رسول جب میں نے اس بچی کو اس گڈھے میں لٹایا تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی یا ابتاہو یا ابتاہو، اے ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے فوراً اس کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بچی ہلاک ہو گئی، اور میں نے اس کے اوپر ریت ڈال دیا، مٹی ڈال دی، ریت ڈال دیا، پتھروں سے ڈھک دیا، تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں، کافروں کی نظر میں، کافروں سرداروں کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں، کیونکہ اس دور میں بیٹی کی قدر نہیں تھی، اس دور میں ماں کو بیچا جاتا تھا۔ 3 سگے بھائی انہوں نے اپنی سگی ماں کو بیچا، کتنے درہم میں؟ 9 درہم میں بیچا، اور تینوں نے بٹوارہ کر لیا، 3 درہم اپنے پاس رکھ لیے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ماں کی عزت بتلائی اور فرمایا ماں کے تلووں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کو راضی کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں انٹری آسانی سے ہو جائے گی۔ اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کو بتایا۔ ہمیں پہچان نہیں تھی ماں باپ کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق بتلائے ماں باپ کے، اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص بوڑھی ماں کو مسکرا کر دیکھتا ہے، بوڑھی باپ کو مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صرف مسکرا کر دیکھنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ بار بار تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ نظر ہٹاؤ، دیکھو اپنے ماں باپ کو مسکرا کر،
اپنے ماں باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ۔ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں کہ اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو، اور جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے سامنے آؤ تو چہرہ ایسا لے کر آؤ کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور اللہ نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب بڑھاپے کو انسان پہنچ جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو بچوں کو چاہیے، اس کی اولاد کو چاہیے کہ اس کے چڑچڑے پن پر صبر کریں اور اس سے مسکرا کر ملے، مسکرا کر اس سے بات چیت کریں، اور کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے اولاد کو تکلیف ہو تو اولاد اس سے درگزر کر دے اور یہ سوچ لے کہ اس باپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بچپن میں اس نے مجھے پالا تھا، اس کے نطفے سے میں پیدا ہوا تھا، یہ باپ ایسا ہے کہ اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، قیامت کے بعد دے گا، لیکن ایک سزا ایسی ہے جو اللہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو ندی میں پھینکنے جا رہا تھا، بوڑھے باپ کو ندی میں پھینکنے جا رہا تھا، جب وہ ندی کے قریب پہنچ گیا باپ اس کا مسکرا رہا تھا، بیٹے نے کہا ابا جان مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں تو تمہیں پھینکنے آیا ہوں تاکہ آج تمہارا فضیلہ ختم ہو جائے، تم جو چڑچڑاتے ہو یہ ختم ہو جائے، 2 روٹی بچ جائیں، اس لیے میں پھینکنے آیا ہوں۔ اس نے کہا بیٹا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں نے بھی اپنے باپ کو 2 ہاتھ پہلے ہی پھینکا تھا، آج تو مجھے یہاں تک لے کر آ گیا، کل تیرا بیٹا تجھے نہ جانے کہاں پھینکے گا، کل تیرا بیٹا نہ جانے کہاں پھینکے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں رہ کر تکلیف پہنچائے گا تو وہ جب تک نہیں مرے گا وہ بیٹا یا بیٹی، جب تک وہ تکلیف اس کی برابر تکلیف اس کو نہ پہنچ جائے۔ اس لیے جو آج ہم ہو رہے ہیں کل وہ ہم پائیں گے، کل وہ ہمارے پاس آئے گا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اللہ نے ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضل، یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو صورتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، باپ کے، بھائی کے، بہن کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، یہ سب اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ انتشار نہ ہو، امت آرام سے رہے اور ان حقوق پر عمل کرتی رہے تو بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی کو اللہ نے اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ، پھر اللہ اسے داخل کرتا ہے فی رحمہ، اپنی رحمت میں، یعنی رحمت سے مراد جنت ہے، اپنی جنت میں داخل کرتا ہے، منہ وفضل، اور پھر وہ اپنی فضل میں داخل کرتا ہے، یعنی وہ اپنا فضل دکھاتا ہے، اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسان جنت میں چلا جائے گا، اس کو جنت مل جائے گی تو کہے گا اے اللہ جنت تو مل گئی ہے اور بہت آرام سے ہے، اب کیا تیری نعمت ہے جو ہم دیکھیں، اب کوئی نعمت بچی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا ابھی ایک اور نعمت ہے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ امام سیرین علیہ الرحمہ نے اسی کو لکھا ہے منہ وفضل، کہ یہ فضل جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں جا کر اللہ کا دیدار جب انسان کرے گا تو وہ جنت کو بھول جائے گا، ملائکہ کو بھول جائے گا، غلمان کو بھول جائے گا، جنت کے شہر کو بھول جائے گا، جنت کی نہروں کو بھول جائے گا، یہاں تک کہ ہر چیز کو بھول جائے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اللہ کا دیدار کرے گا، ہر چیز بھول جائے گا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کے حقوق کھول کر بیان فرما دیے۔ ایک زمانہ جاہلیت تھا جب باپ بیٹی کو درگور کر رہا تھا، جان سے مار رہا تھا، بیٹا بہن کو جان سے مار رہا تھا اور دبا رہا تھا، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آج جو محبت ہے، آج جو پیار ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے، آپ علیہ السلام کی رسالت کے ذریعے آج جو محبت ہے، آج جو پیار ہے باپ اور بیٹے میں، آج بوڑھا باپ بوری اس لیے اٹھا رہا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دوں، لال کر دوں، یعنی شادی کر دوں۔ آج جو
بھائی اوور ٹائم کر رہے ہیں فیکٹریوں میں، یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بہنوں کی شادی کر دوں۔ یہ محبت ڈالنے والا، یہ سینے میں محبت ڈالنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کا ذریعہ بننے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضل، کہ تمہارے سامنے اللہ نے کھول کر بیان فرما دیے ہیں ان تضل، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں گمراہی سے روک دیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان کی عقل بھی محدود ہے، انسان کی آنکھ بھی محدود ہے، انسان کے کان بھی محدود ہیں، ہر چیز محدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے جو لا محدود ہے۔ اللہ کا علم لا محدود ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین۔ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزاء اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری سب کی پوری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین اپنی رحمت عطا فرما دیجیے، اپنی رحمت کی برسات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس سے محبت نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے ایک حکم کو ماننے کی اے اللہ مادہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ مادہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام سے خوب محبت عطا فرما دیجیے، بے لوث محبت عطا فرما دیجیے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اے اللہ ہمیں سب کو صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے مسلمان کاروباری لائن سے پریشان ہیں، اے اللہ بہترین کاروبار عطا فرمائیے، حلال رزق عطا فرما دیجیے، حرام سے حرام روزی سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دائیں سے بائیں سے آگے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین ہمیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ صحت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے، غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہر خیر عطا فرما دیجیے، ہر خیر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ اب تک جو دعائیں مانگی ہیں انہیں قبول فرما لیجیے، انہیں قبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، ہمارے داد و دہیج کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو عطیات ہم نے کیے ہیں آپ کے راہ میں کیے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اسے قبول فرما لیجیے۔ اگر آپ نے قبول فرما لیا تو اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے الہ العالمین ہمارے داد و دہیج کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے داد و دہیج کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ آپس میں محبت عطا فرمائیے، آپس میں الفت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپس کے لڑائیوں کو، آپس کے جھگڑوں کو اے اللہ ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھائیوں کی طرح بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اندر محبت عطا فرما دیجیے، ہمارے اندر محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دوسروں کی کمیاں نکالنے والا نہ بنائیے، اے اللہ دوسروں کی کمیاں نکالنے والا نہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما دیجیے، اے اللہ بغض سے پاک فرما دیجیے، اے اللہ منافقت سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا نور اس میں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایمان کا نور اس میں عطا فرما دیجیے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو دعائیں اب تک کی ہیں اسے قبول فرما لیجیے۔ اللہم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا